बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं मोहम्मद काशिफ कैनेडा से एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो पुरानी वीडियो का तसलसल है जो हमने विजिट वीजा के मुतालिक शुरू की हुई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको विजिट वीजा की फीस और प्रोसेसिंग टाइम बताया और दोस्तों के चंद सवालात थे, उनके जवाब दिए। आज की वीडियो में बहुत से दोस्तों का इसरार था कि विजिट वीजा के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुतालिक बताएं, तो बगैर वक्त जाया किए हुए हम चलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे। और जो व्यूवर्स अभी अभी हमारे साथ वो जुड़े हैं वो पिछली वीडियो देख लें तो उनको सीक्वेंस वो समझ आ जाएगा जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कह रहा है जी, वाई आर यू विजिटिंग कैनेडा, ये बताना है उसको जी। टूरिस्ट, बिजनेस, फैमिली, फॉर वो फैमिली वो विजिट, मैं ये वाला क्लिक करूंगा, ठीक है। बाद में टूरिस्ट वाला भी बताऊंगा, ठीक है। पहले एक वो कैटेगरी को खत्म कर लें, फिर वो दूसरी के भी बताता हूँ जी। नीचे अगर आप ज्यादा फैमिली विजिट पे आ रहे हैं तो कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई इनविटेशन लेटर भेज रहा है, तो वो पूछ रहा है वो जो कैनेडा में बंदा, व्हाट इज योर फैमिली मेंबर स्टेटस इन कैनेडा, कहता है उसका स्टेटस क्या है, वो सिटीजन है, पीआर है उसके पास या क्या है। तो मैं वो सिटीजन लिखने लगा हूं, आप वो देख लें, आपके बंदे का जो भी हो वो वही लिखे, ठीक है। मैं ये कैनेडियन वो सिटीजन वो लिखने लगा हूं, ठीक है जी। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है जी आगे, डू यू प्लान टू विजिट योर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन मोर देन 6 मंथ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये यस ना करें, मोर देन 6 मंथ, आप उससे कम ही करें और इसको नो करें। नहीं जी, मैंने इसको नो कर दिया। तो ये आगे जी, ये मैं पढ़ने लगा हूं आप लोगों के लिए और इसको मैं कोशिश करता हूं। ये जी, डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट विद योर वीजा एप्लीकेशन एंड वो ब्रिंग व्हेन यू ट्रैवल, कहता है ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो नीचे अभी बताएगा, कह रहा है कि इसको आपकी एप्लीकेशन के साथ आप इनको सबमिट करें और इनको लाए भी जब वो ट्रैवल करना हो। ये नीचे देख लें जी, विजिट फैमिली, ठीक है जी। कैनेडियन सिटीजन पर्सन हो रजिस्टर्ड, ये उसकी डिटेल है, ये थोड़ा सा पढ़ लें। मैं वो डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलता हूं और इसमें 10 वो डॉक्यूमेंट की एंट्री है, मैं इसको 25 कर देता हूं ताकि एक ही पेज पे आ जाए। तो ले जी, ये डॉक्यूमेंट को पढ़ने से पहले, बताने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा इनका बता दूं कि क्या है। ये पहले लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, मतलब कौन सा वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। फिर ये रिक्वायर्ड है, यस है या नो है, मतलब वो जिसका यस है वो तो जरूरी है, जिसका नो है उसने ये देखें, ये नीचे ब्रैकेट में ऑप्शनल भी लिखा हुआ, ठीक है। फिर उसकी वो डिटेल है, ये फिर उसके साथ क्या वो शामिल होगा साथ, ठीक हो गया जी। फिर ये देखें, व्हेन यू मे नीड दिस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट आपको कब चाहिए होगा, ठीक हो गया जी। 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम है, पांचों की डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले है जी लेटर ऑफ इनविटेशन, ये मैं विजिट वीजा जो फैमिली या कोई रिलेटिव कोई भी बुला रहा है उसकी बता रहा हूं, ठीक है जी। ये क्या है जी, रिक्वायर्ड है, नो, ठीक है जी। ऑप्शनल है, ठीक हो गया। और क्या है जी, ए लेटर रिटन बाय योर फैमिली मेंबर इन कैनेडा, जो आपका फैमिली मेंबर, भाई बहन मामू चाचू जो भी है, जो आपका फैमिली मेंबर कनाडा में है वो आपको लिखेगा ये वाला, ठीक है। इनवाइट करेगा, जैसे आपको शादी के कार्ड भेजे जाते हैं जी, आप शादी में शिरकत करें तो ये वो इसी तरह वो लिखेगा आपको जो कनाडा में है, ठीक है जी। तो इट इज कंफर्म दैट योर पर्पज ऑफ विजिटिंग कैनेडा इज पर्पज फॉर विजिटिंग कैनेडा इज वैलिड, कहता है ये जो लेटर वो लिखेगा उसमें उसका पर्पस जो है ना वो बताएगा कि वैलिड पर्पस क्या, वो क्यों आना चाह रहा है। आगे इसकी डिटेल में पढ़ता हूं जी। ये लें जी, मैं पढ़ देता हूं एक ही दफा, ये वही चीज है। एक कॉपी ऑफ द लेटर फ्रॉम द फैमिली मेंबर, जो आपका फैमिली मेंबर कनाडा में इनवाइटिंग यू टू कैनेडा, जो आपको कनाडा बुला रहा है। द लेटर मस्ट बी रिटन टू यू फ्रॉम योर फैमिली मेंबर, जो आपका फैमिली मेंबर है वो आपको ये लेटर लिखे, ठीक हो गया जी। और क्या करना है जी, इसको सबमिट विद वीजा एप्लीकेशन, ठीक हो गया जी। बात समझ में आ गई, लेटर ऑफ इनविटेशन की बात। दूसरा वो डॉक्यूमेंट,
प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ठीक हो गया जी। आपका रिलेशनशिप क्या है ये चाहिए जी, रिक्वायर्ड में यस लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये FRC से भी वो बता सकते हैं, या मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी वो आपका डॉक्यूमेंट्स हो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका वो क्या रिश्ता है। मतलब मियाँ बीवी है तो मैरिज सर्टिफिकेट से पता चल जाएगा, अगर बच्चा है बेटे को बुला रहे हैं तो वो बर्थ सर्टिफिकेट से, या FRC जो फैमिली वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उससे पता चल जाएगा, ठीक हो गया जी। मैं आगे पढ़ भी देता हूं थोड़ा सा आपके लिए। प्रूफ ऑफ योर रिलेशन विद पर्सन और फैमिली मेंबर इनवाइटिंग यू टू कनाडा, जो आपको कनाडा बुला रहा है तो उससे ये आपका रिलेशन साबित करेगा, ठीक हो गया जी। आगे कह रहा है दिस वो कैन इंक्लूड ए कॉपी ऑफ, मतलब वो कॉपी मांग सकते हैं किसकी जी, ये मैरिज सर्टिफिकेट। ये आगे जो है ये कॉमन लॉ शायद ये पाकिस्तान में तो नहीं होता, ये यहाँ पे ही होता है, और ये दूसरा ये नहीं है, आपके मुतलका नहीं है। क्या करना है जी, आपने वो डॉक्यूमेंट्स या आपका वो बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या FRC जो भी है वो आपने सबमिट विद वीजा एप्लीकेशन, ठीक हो गया जी। यहां तक भी क्लियर हो गया। ये फैमिली विजिट का बता रहा हूं, ठीक हो गया। और जो टूरिस्ट वीजा है वो इसके बाद बताता हूं। आगे चले जी, ट्रेवल हिस्ट्री ये रिक्वायर्ड है जी, नो ऑप्शनल, मतलब जरूरी नहीं वो कह रहा, वो ऑप्शनल कह रहा है, ठीक हो गया जी। ये मैं आपको इसकी भी थोड़ी सी डिटेल पढ़ देता हूं, बता देता हूं। इफ यू हैव अ ट्रेवल टू कनाडा और टू अदर country, this can show that you have been able to get a visa in the past. Proof of this including copy of a previous visa in your passport. कह रहा है कि अगर तुमने कनाडा आना और पास में तुमने कहीं वो ट्रैवल किया हुआ है और तुम्हारे वीजे शीजे लगे हुए हैं, इसीलिए कोई सऊदीया गया, कोई दुबई गया, कोई उम्रे पे गया, कोई पढ़ाई के लिए कहीं गया हुआ है, वो सारी बातें ठीक है, वो वीजा की कॉपी आपने साथ वो लगानी है, ठीक है। मजीद इसकी डिटेल यहाँ पे है, ये मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ कि ऊपर भी कर दूं। हाँ, कह रहा जी ये वो क्लियर कॉपी ऑफ वन और मोर ऑफ दी फॉलोइंग, कौन कौन से जी, कहता है एक या एक से ज्यादा कॉपी, ठीक है। योर प्रीवियस पासपोर्ट, पिछला पासपोर्ट, एंड और वीजा, और पिछले वीजे जो लगे हुए हैं, यूज विद इन द लास्ट 10 ईयर, जो पिछले 10 सालों में आपके जितने भी पासपोर्ट इस्तेमाल हुए हैं, फर्ज करें 5-5 साल के बनाते रहे हैं तो 2 पासपोर्ट होंगे, या कोई गुम हो गए, जो भी है, जितने भी पिछले 10 साल में आपने पासपोर्ट यूज किए हैं या जहां जहां पे आपने वो ट्रैवल किया उनकी वीजा, ठीक हो गया जी। फिर वो नीचे कह रहे हैं एंट्री एंड एग्जिट स्टैम्प, उनकी एंट्री और एग्जिट स्टैम्प, ठीक है, वो भी कॉपी लगा दें जिन जिन पेजों पे लगी हुई है। फिर उसके अलावा कुछ लोग पढ़ने के लिए और काम करने के लिए भी आप कहीं गए हो, जैसे लोग सैप्रस जाते रहे हैं, काफी सारे मेरे दोस्त जिनको मैं जाता हूँ जो सैप्रस स्वीडन जा रहे हैं, सैप्रस जा रहे हैं, इस तरह वो भी गए हों, तो कोई भी कहीं पे भी लाजमी नहीं कि उधर ही गए हों पढ़ाई के लिए या काम के लिए, तो वो भी आपने लगाने हैं। और वो नीचे कह रहा है इवन एक्सपायर्ड और वैलिड वीजा, बेशक वो एक्सपायर हो गया है चाहे वैलिड है, तो आपने उनको भी क्या करना है जी, सबमिट विद वीजा एप्लीकेशन, आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, ले जी, ये इंट्री है, ये आपने आपकी डिटेल है कि आप वो कनाडा कितना स्टे करेंगे, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट दैट शो हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे एंड व्हाट विल यू डू इन कनाडा, कनाडा कितना स्टे करोगे और क्या करोगे कनाडा में, मतलब कोई इवेंट पे आए हो उसको अटेंड करोगे वापस चले जाओगे, या घूमने फिरने आए हो, या फैमिली मेंबर के पास वो रहने आए हो, तो उसके लिए आगे ये कह रहा है कॉपी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनकी कॉपी किस किस की, फ्लाइट डिटेल की, फ्लाइट पे लिखा होता है कि इस दिन जा रहा है, वो ट्रैवल करेगा और इस डेट को वापस आ जाएगा। होटल में भी वो बुकिंग हुई होती है इस डेट से लेके इस डेट तक। फिर वो आपका कोई इवेंट है उसकी आपने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, वो भी पता होता है जी फलान डेट की है, ये इवेंट खत्म हो जाएगा, फिर वापस वो चला जाएगा। बात आ रही है समझ में।
اور دوسری صورت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فیملی ممبر فرض کرے اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ بھی جب اپنے ڈاکومنٹ شو کرتا ہے تو وہ اس میں وہ ڈیٹیل وہ دیتا ہے، یہ میرے پاس رہے گا، ہوٹل میں نہیں رہے گا، جو بھی ہے وہ سارا وہ وضاحت کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی، کہ یہ میرے پاس رہے گا، اس کا کھانا پینا رہنا سارے خرچے میں کروں گا. تو یہ آپ نے سبمٹ ود ویزا اپلیکیشن. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ، یہ بھی آپشنل ہے، یہ اوپر والی بھی آپشنل تھی، میں اس کو اوپر کرتا ہوں تھوڑا. اچھا جی، کہہ رہا ہے جی دس وہ کین ہیلپ اس، کہتا ہے ہماری وہ مدد کرے، کن کی؟ امیگریشن والوں کی، وہ جو ویزا آفیسر ہیں ان کی. انڈرسٹینڈ، ان کو سمجھنے میں. اف یو ہیو انف منی، آپ کے پاس کافی پیسہ ہے. سپورٹ یور سیلف، اپنے آپ کو آپ ادھر سپورٹ کر سکتے ہیں جانے کا. ڈیورنگ یور اسٹے ان کینیڈا، جتنا ٹائم آپ کینیڈا میں رکیں گے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ کے آپ آرام سے ادھر رہ سکتے ہیں. سادہ لفظوں میں یہ بتا دوں. اور آگے اس کی وہ ڈیٹیل میں لکھ رہا ہے جی کہ وہ کیسی ہونی چاہیے اور کیا چیز ہو. بینک نیم اینڈ کنٹیکٹ، بینک کا نام اور اس کا وہ نمبر، ای میل جو بھی ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. دس allow us to contact your bank or financial institution with question. کہتا ہے کہ وہ بینک سے اور آپ کا جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے تو ہم اس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، کوشچن کر سکتے ہیں. یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کریں نہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے پروف اٹ از یور اکاؤنٹ. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں پروف اٹ از یور اکاؤنٹ، یور نیم ایڈریس آن دی اسٹیٹمنٹ شو دیٹ دی اکاؤنٹ از یور. ٹھیک ہے، ثابت کرو کہ یہ تمہارا ہی ہے، اس پہ تمہارا نام شام لکھا ہو، ایڈریس لکھا ہو، تمہارا فون نمبر، ساری ڈیٹیل جیسے ہم کو ملتے ہیں لیٹر پاکستان میں، آپ کو بینک کا کوئی آئے تو سارا کچھ اندر لکھا ہوتا ہے یا اس پہ لکھا ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کتنے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ چل جائے گی، 1 کی، 2 کی، 3 کی. یہ لیں جی، ان کی ویب سائٹ سے بتا رہا ہوں اکاؤنٹ کی، یہ دیکھ لیں جی. اکاؤنٹ وہ ڈیٹیل ایٹ لیسٹ 6 منتھ، ایٹ لیسٹ 6 منتھ، پھر بتا رہا ہوں آف اکاؤنٹ ڈیٹیل. ٹھیک ہے جی، 6 مہینے کی چاہیے، کم سے کم، اس سے زیادہ 7 کی بھی لگا سکتے ہیں، 8 کی بھی کم از کم وہ کہہ رہا ہے، 6 مہینے کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. کیا کرنا ہے جی، اس کو بھی سبمٹ ود ویزا اپلیکیشن. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں جی. آگے امپلائی انفارمیشن، مطلب آپ کا جو مالک ہے جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں اس کی، یا کوئی کمپنی ہے یا کوئی ہوٹل ہے یا کوئی میڈیکل سٹور ہے، جس بندے کے پاس آپ کام کرتے ہیں، کوئی اسکول ہے، کوئی بینک ہے، جو بھی ہے، مطلب اس کی انفارمیشن. ٹھیک ہے، یہ بھی ریکوائرڈ میں آپشنل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہا ہے جی اے لیٹر فرام یور امپلائر کین کنفرم دیٹ یو ہیو اے اسٹیبل جاب اینڈ ول ریٹرن ٹو اٹ. کہتا ہے کہ یہ کنفرم کرے، یہ جو لیٹر ہے یہ کنفرم کرے گا کہ تمہارے پاس ایک اچھی جاب ہے اور تم واپس آؤ گے. اور وہ نیچے لکھتا ہے اٹ کین آلسو شو دیٹ یور امپلائر سپورٹ یور وزٹ ٹو کینیڈا، کہ تمہارا جو امپلائر ہے وہ تمہیں سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو تم وزٹ کر رہے ہو کینیڈا کا اس میں. اب یہ مزید اس کی ڈیٹیل اس نے آگے لکھی ہوئی ہے. دی لیٹر شوڈ بی پرنٹڈ آن یور امپلائر آفیشیل لیٹر ہیڈ. مطلب یہ نہیں کہ سادہ پیپر پہ لکھ کے دے ہاں جی میرے پاس ہی کام کرتا ہے، یہ وہ لیٹر ہیڈ پیڈ پہ نا وہ لکھ کے دے، اسٹیمپ لگائے، اپنا نام لکھے، اپنے سگنیچر کرے. نیچے میں پڑھ بھی دیتا ہوں، یہی کچھ لکھا ہوا ہے. لیں جی. دی لیٹر شوڈ انکلوڈ ڈیٹ ہونی چاہیے، نو ارلیئر دین وہ 3 months بفور یو اپلائی. کہتا ہے جب آپ اپلائی کریں تو اس ٹائم 3 مہینے کی، اس ٹائم یہ نہیں کہ پہلے لے کے رکھ لیں اور ابھی لے لی اپلائی آپ اگلے سال جا کے کریں. جب آپ اپلائی کریں اس ٹائم آپ نے اس سے لینا ہے. ٹھیک ہے، اور 3 مہینے کا جاب لیٹر. بے شک آپ اس کے پاس 5 سال سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیٹ سے بے شک ڈال دیں، لیکن وہ 3 month کا ادھر بھی یہی ہے کہ میں اگر کسی کو اسپانسر کرتا ہوں یا کوئی بھی جو بھی کرتا ہے یا کوئی بھی کسی کیٹیگری میں وہ ہم جاتے ہیں ادھر کچھ بھی بینک سے لین دین یا کچھ اور ہو تو وہ 3 مہینے کا جاب لیٹر مانگتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا جی. آگے کہہ رہا جی یہ کنفرم دیٹ یو ہیو اے جاب ود دی امپلائر. کہتا کنفرم کرو کہ تمہاری امپلائر کے ساتھ جاب ہے. ٹھیک ہے. یور فل نیم, ڈیٹ آف برتھ, ڈیٹ یو اسٹارٹ, مطلب تمہارا پورا نام, تمہاری ڈیٹ آف برتھ اور کب تم نے جاب اسٹارٹ کی. آگے کہہ رہا ہے جی بریف ڈسکرپشن یور جاب, مطلب اپنی جاب کا بیان کرو ڈیٹیل سے, تم کیا کام کرتے ہو, کیا ہو, ٹیچر ہو, پوسٹ مین ہو, کیا ہو, اسٹور کیپر ہو, جو بھی ہو وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. اپنی کرنٹ وہ سیلری بتانی ہے, کنٹیکٹ بتانا ہے, انفارمیشن آف یور مینیجر, فون نمبر, ای میل ایڈریس, امپلائر انفارمیشن, مینیجر ہے یا جو بھی ہے آپ کا مالک ہے اس کی آپ نے ساری ڈیٹیل بتانی ہے. ٹھیک ہے جی. امپلائر انفارمیشن, کمپنی نیم, ایڈریس, اسٹریٹ, سٹی, پروینس مطلب کون سا صوبہ ہے, کنٹری کون سی ہے, سگنیچر آف امپلائر, امپلائر کے سائن, یور مینیجر, ہیومن ریسورس ایچ آر, کنٹیکٹ شوڈ پرنٹ دیر نیم اینڈ سائن دی لیٹر, مطلب وہ اپنا نام بھی لکھیں اور سائن بھی کرے, اور ہمارے تو پاکستان میں شاید مور بھی لگا کے دیتے ہیں, پکا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. بات آگے سمجھ میں اس کی بھی, اور کیا کرنا ہے جی اس کو بھی سبمٹ کرنا ہے ود ویزا اپلیکیشن کے ساتھ. اور اب جو لوگ کسی کے پاس کام نہیں کرتے, ان کی اپنی دکان ہے, کسی کی الیکٹریشین کی دکان ہے, کسی کی جناب کمپیوٹر شاپ ہے, کسی کی بھائی جس کا کوئی اپنا بزنس ہے یا اپنا چھوٹا موٹا کوئی بھی دکان ہے, جو بھی ہے وہ بھائی اپنا وہ ڈاکومنٹس وہ لگائے گا, اس کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لکھے گا جی میرا ہونا, میں اپنا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے آ جائیں جی. نیکسٹ کیا ہے جی آئیڈینٹی ڈاکومنٹس, یہ ریکوائرڈ ہے, یس یہ لازمی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ڈاکومنٹ وی ایکسپٹ, مطلب پاسپورٹ لازمی ہے, ظاہر ہے اس کے بعد آپ وہ ٹریول نہیں کر سکتے. اس نے لکھا ہوا نیچے, کنفیوز مت ہوں, میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. پاسپورٹ ریگولر, آفیشیل اور وہ ڈپلومیٹک. ریگولر آپ کا یہ گرین والا پاسپورٹ اسی کی بات کر رہا ہے, اور وہ یہ جو ڈپلومیٹک ہے یہ ہمارے سفارتکاروں کے پاس یا گورنمنٹ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. اور اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ یو ایس والوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور اس کی مزید وہ ڈیٹیل میں لکھتا ہے, یہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اچھا جی. اے کلیئر کلر کاپی آف یور ویلڈ پاسپورٹ اور وہ ٹریول ڈاکومنٹ دیٹ یو ول یوز ٹو ٹریول ٹو کینیڈا. کہتا ہے کلر کاپی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے پاسپورٹ کی یا ٹریول ڈاکومنٹ کی. ٹھیک ہو گیا جی. کلر کاپی, بلیک اینڈ وائٹ نہیں. اور کیا کرنا ہے جی, یہ وہ نیچے والا بھی وہی ہے, یو ایس اے والا ہے اسی کی طرح. یہ آپ نے کیا کرنا ہے جی, سبمٹ ود ویزا اپلیکیشن. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. اچھا جی. ڈکلریشن کامن لا یہ ہمارا نہیں ہوتا, ہمارے تو باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی ہے, ہمارے کینیڈا میں بھی ہے, یورپ میں ہے کہ جو لوگ 6 منتھ تک کٹھے رہتے ہیں تو لیگلی یہ ان کو باؤنڈ کر دیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. ان کی جوائنٹ بینک سٹیٹمنٹ, جوائنٹ اگر ان کا کوئی ہاؤس ہے یا یہ آپ کے متعلقہ نہیں ہے. نیچے چلتے ہیں. یوز آف اے ریپرزینٹیٹیو, جو آپ کی نمائندگی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یس یہ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. فیملی member who apply on behalf of the applicant or third party need to complete this form. یہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کرنا, جو تھرڈ پارٹی ہے, جو تیسرا بندہ ہے یا کنسلٹنٹ ہے جو بھی یا وہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ کمپلیٹ کرنا ہے. یہ فارم کا نمبر یہاں پہ بھی بتایا اس نے 5476, اور یہاں پہ بھی بتایا ہوا ہے. وہ کمپلیٹ کرے گا اور سبمٹ کرے گا ویزا اپلیکیشن کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. اگر آپ وہ خود کرتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں ضرورت نہیں تھا کسی بندے کو دینے کو, وہ ڈائریکٹ آپ کر رہے ہیں, پھر ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیچے اتھارٹی, یہ دیکھیں یہ والا ڈاکومنٹ, اتھارٹی ٹو ریلیز انفارمیشن ڈیزگنیٹنگ. ٹھیک ہے. اور یہ فارم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی آپشنل ہے. یوز دس انفارمیشن اف یو وانٹ ٹو الاؤ, مطلب تم اگر اجازت دیتے ہو یوز کرو. کس کو؟ ریفیوجی اینڈ سٹیزن شپ کینیڈا, IRCC والوں کو, مطلب
सीधा बताता हूं, टू रिलीज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू समवन यू चूज, मतलब जिसको तुमने सिलेक्ट किया हो तो उसको वो रिलीज कर सकते हैं, या जिसको आपने अपना कंसल्टेंट या जो भी कह लें वो बनाया हो तो उसके साथ वो शेयर कर देंगे। ये भी फॉर्म जी 5475 ये वाला भी कंप्लीट करना है और सबमिट करना है जी वीजा एप्लीकेशन के साथ। और ये जो दोनों फॉर्म है ये आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे और ये पीडीएफ में होते हैं, आप इनको कंप्यूटर में भी फिल कर सकते हैं या प्रिंट करके कर लें तो देख लो उसमें जो भी गलती है, लेकिन कंप्यूटर में आराम से फिल हो जाते हैं। आगे जी फैमिली इंफॉर्मेशन IMM 5645 ये फॉर्म भी पीडीएफ में है, ठीक है, ये भी फिल हो जाएगा कंप्यूटर से ही और ये रिक्वायर्ड है, यस है, ये लाजमी है, ठीक है जी। ये किन के लिए ये भी देख लें। ईच एप्लीकेंट 18 ईयर एंड ओल्डर मस्ट कंप्लीट दिस फॉर्म, जो भी 18 या 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं वो इसको मस्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक हो गया जी। आगे कह रहा है जी ये फॉर्म कंप्लीट करके ये फॉर्म का नंबर वही वाला है और क्या कहते हैं जी सबमिट विद वीजा एप्लीकेशन। और जो छोटे हैं 18 से वो ये आ गया नीचे माइनर या चिल्ड्रन, ये भी चाहिए अगर वो आ रहे हैं, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट नीड डिपेंडेंट इफ चाइल्ड अंडर 18 ईयर ऑफ एज, अगर वो 18 साल से कम है तो वो चाहिए होगा। विल वो ट्रेवल विद ओनली वन पेरेंट, वन पेरेंट से मुराद दिया कि माँ बाप में से किसी एक के साथ, ठीक हो गया जी। तो फर्ज करें माँ के साथ वो ट्रेवल कर रहा है तो बाप की परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ वो होना चाहिए उसका, ठीक है। अगर बाप के साथ वो ट्रेवल कर रहा है तो माँ की परमिशन होना चाहिए, ठीक हो गया जी। इसको भी सबमिट करना है वीजा एप्लीकेशन के साथ। वो माइनर, आप माइनर तो खैर है नहीं, अगर जिनका हो मैं उनकी बात कर रहा हूं। ले जी देख लें ये डॉक्यूमेंट्स एंड हो गए हैं, ठीक हो गया जी। ये फैमिली वो विजिट वाले हैं, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी दूसरी वो टूरिस्ट वीजा, इतना वो डिफरेंट नहीं है दोनों में। मैं यहां से चेंज करता हूं जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फैमिली है, तो अब हम क्या करते हैं जी टू विजिट एज ए टूरिस्ट, ठीक हो गया जी। अब ये देखें यहाँ पे भी वो टूरिस्ट वो लिखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लू में ये डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे भी मैं एंट्रीज 25 कर लेता हूँ, इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। वहां पे उसने पहले मांगा था आपसे इनविटेशन लेटर, यहाँ पे वो आई नहीं है, ठीक हो गया। जहर आप फैमिली विजिट पे जा नहीं रहे, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर होगी तो ये मैंने आगे भी बताया उसमें भी था, तो ये यहाँ पे फिर आ गया ट्रैवल हिस्ट्री, ये सेम सारा कुछ है, ठीक हो गया जी। और वही लास्ट 10 ईयर की सारा कुछ पूछ रहा है और ये भी वही है, ठीक हो गया। ये उसमें भी था, इसमें भी वो डिटेल है कि आप कितना रुकेंगे और क्या करेंगे कनाडा में, ठीक हो गया जी। ये फ्लाइट डिटेल, होटल और ये सारा कुछ वही आ गया। अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट कह लें, ये भी सेम सारा कुछ वही आ गया, ठीक हो गया जी। ये देखें जी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इसमें सिर्फ वो इनविटेशन लेटर जो था पहले पे था वो खत्म हो गया, वो नहीं है, बाकी तो सेम ही है सारा कुछ। ये भी देख लें सारा सेम ही है, ठीक हो गया जी। ये भी आपका जो फॉर्म है ये भी देख लें, आपने जो भी नुमाइंदा मुकर्रर करना है या कंसल्टेंट, ये भी वही फॉर्म है। ये अथॉरिटी देनी है आपने IRCC वालों को कि वो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने बंदा चूज किया उसके साथ रिलीज कर दें, सेम वही फॉर्म है, ठीक हो गया जी। ये फैमिली इंफॉर्मेशन है, ठीक हो गया जी। ये भी वही फॉर्म है, ठीक हो गया जी। जो 18 साल या उससे बड़े हैं ये उसको फिल करे, वही सेम, और ये वही वो माइनर वाला सेम टू सेम वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक हो गया जी। अब मैंने वो दोस्तों को कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वो वीडियो में आपके साथ वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा जो मेरे ख्याल में वो किसी भी यूट्यूबर ने, मेरे जहां तक मैंने देखा है मुझे तो नहीं नजर आए कि किसी ने शेयर किया हो, तो वो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं जी। ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले इनविटेशन लेटर शेयर करते हैं, तो ये आ गया जी इनविटेशन लेटर। और ये इनको वो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने इनकी इंफॉर्मेशन जो थी पर्सनल वो सारी वो मतलब ऐड कर दी है, नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस,
تو باقی یہ سب کچھ ریئل ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہر بندے کی اپنی اپنی سچویشن ہوتی ہے، کوئی بھائی کو بلا رہا ہے، کوئی ماں کو بلا رہا ہے، کوئی بہن کو بلا رہا ہے، کوئی کسی اور کو. تو یہ ماں کو بلا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے ہمارا کوئی جاننے والا دوست ہی تھا، تو اس نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے اپلائی کیا تھا، تو وہ آئی تھی. جو ہمارا دوست تھا تو اس کے بیٹا پیدا ہوا تھا، تو اس نے وہ بلایا اور فیملی ری یونین کے لیے، ٹھیک ہے. مطلب وہ دوسرے لوگوں سے بھی مل لیں گے، فیملی اکٹھی ہو جائے گی. بات آگی سمجھ میں؟ اچھا جی، یہ شروع کرتے ہیں. اب میں اس کو نیچے کرتا جاؤں گا، اب میں یہ سارا وہ پڑھوں گا نہیں، یہ تھوڑا سا اوپر سے بتا دیتا ہوں ایڈنگ آپ کو. دی ویزا آفیسر آئی وہ کمیشن آف کینیڈا اسلام آباد پاکستان. ٹھیک ہو گیا جی. لیٹر آف انویٹیشن فار TRV، یہ TRV آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا. ٹھیک ہو گیا جی. ڈیئر سر میڈم، آئی ایم سبمیٹنگ، یہ بتا رہا ہے لیٹر آف انویٹیشن ان سپورٹ آف اے ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا اپلیکیشن فار مائی مدر. یہاں پہ یہ لکھا ہوا فار مائی مدر، تو یہاں پہ فار مائی سسٹر، فار مائی بردر. ٹھیک ہو گیا. فار مائی نیفیو، جس کا بھی لکھنا ہو. ٹھیک ہو گیا جی. بات آگے سمجھ میں؟ آگے وہ ڈیٹیل ہے، ان کا نام ہے اور سارا کچھ. یہ میں اوپر کرتا جاتا ہوں، آپ اس کو دیکھتے جائیں. تو سارا پڑھنا تو پاسبل بھی نہیں ہے، آپ اس کو پاز کریں، جیسے بھی زوم کریں، روک کے پڑھیں. یہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پھر وہ ڈیٹیل ہے ان کی فیملی کی. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ نیم ہے، ریلیشن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور ڈیٹ آف برتھ ہے اور پریزنٹ آکوپیشن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کس کے؟ وہ جو ہمارا دوست تھا اس کی فیملی کی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. وہ کتنے بہن بھائی ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، یا ماں باپ. سب سے پہلے وہ مدر ہے، یہاں پہ ان کا نام تھا، یہاں پہ ان کی ڈیٹ آف برتھ، ہوم میکر یا ہاؤس وائف. یہ تھوڑا کینیڈین میں لکھا ہوا ہے، آپ سمپل انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہاں پہ فادر ہے، ان کا نیم ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. وہ ریٹائرڈ انجینئر ہے کوئی، تو آپ کے نئی انجینئر کوئی بھی ہیں جو بھی کام کرتے ہیں، آپ وہ لکھ دیں. ان کا پیشے لکھنا ہے، ڈرائیور ہے، فلان جی، شاپ کیپر ہے جی، گورنمنٹ سروینٹ ہے، جو بھی ہو وہ لکھے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا بھائی ہے وہ بردر، اس کا نام، اس کی ڈیٹ آف برتھ، یہ اس کا پیشہ کسٹمر سروسز مینیجر ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا جو بھی ہو، بھائی آپ کا ڈاکٹر ہو، آپ لکھیں، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس کا دوسرا بھائی ہے، یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ تھوڑا تھوڑا میں بتاؤں گا، زیادہ پھر بتایا تو پھر تو سارے فارم وہ دکھانے مشکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر وہ کہہ رہا ہے آور فیملی یونائٹ ان کینیڈا کنسسٹ آف فالوئنگ فیملی ممبر. مطلب جو کینیڈا میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کے مطلب ان کی ماں آ رہی ہے پاکستان سے، تو وہ بتا رہا ہے جی سن، مطلب وہ ماں بتا رہی ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں ادھر جن کے ساتھ ملیں گے. اس کا بیٹا، یہ اس کا نیم ہے، یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، اور یہ اس کا آکوپیشن ہے. ٹھیک ہے جی. جو بھی ہو. یہ پھر ان کی وہ ڈاٹر ان لا، مطلب ان کی بہو ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہے، ہوم میکر یا ہاؤس وائف. یہ ان کا وہ گرینڈ سن ہے، مطلب ایک پوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ بھی نہیں کرتا، چھوٹا ہوگا تو وہ لکھا ہوا ہے ناٹ ایون وہ اسکول گوئنگ بھی شاید نہ ہو، یا کوئی جاب کرتا ہو، بڑے ہوں، تو آپ وہ لکھیں جو بھی ریئل ڈیٹیل ہو. پھر یہ گرینڈ سن ہے، نیو بارن، مطلب وہ جو ابھی پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کا نیم اور اس کی ڈیٹ آف برتھ، اور اس کے بارے میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی اس کا پیشہ نہیں. ذرا چھوٹے بچے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے. اگر وہ اسکول گوئنگ ہوتے تو اسٹوڈنٹ لکھتے تھے، یا جو بھی ہوتا، تو ابھی تو وہ چھوٹے ہیں بالکل. ٹھیک ہو گیا جی. اگر کسی کا کوئی بڑا بھی اور کام نہیں کر رہا یا جاب نہیں ہے تو جاب لیس لکھ دیں یا ان امپلائڈ لکھ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے جی یہ میں اوپر کرتا جاتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. تھینک یو فار یور favorable consideration of this request, and a permanent temporary resident visa to my mother so she can fulfill our wish to visit my home and family in Canada. Sincerely. آگے اس کا نام ہے جو بلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایڈریس ہے، اس کا فون نمبر ہے، اس کا ای میل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
یہ تو ہو گیا جی انویٹیشن لیٹر. اب میں آگے آپ کو جو دوسری چیز، بلکہ سب سے پہلے آپ کو ٹیبل آف کنٹینٹ بتاتا ہوں کہ ساری چیزیں جو ہے یہ دیکھیں جی. یہ 2022 کا اس ٹائم کووڈ کی وجہ سے کچھ وہ زیادہ پابندیاں تھی، اب کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں تو وہ ویب سائٹ پہ بھی اپڈیٹ ہو گئی ہے. ماسک، ویکسین، یہ وہ اب تو خیر کوئی بھی نہیں پوچھتا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جی، ڈاکومنٹ چیک لسٹ ہے جی، ویزا آفیسر انسٹرکشن چیک لسٹ، یہ فارموں کے وہ بتا رہے ہیں کون کون سے ہیں. ٹمپریری وہ ریزیڈنٹ ویزا فارم، مطلب وہ اپلیکیشن فارم ہے. فیملی انفارمیشن فارم ہے. فری پیمنٹ ہے. ٹی آر وی مطلب وہ ویزے کی پیمنٹ ہے. کاپی آف پاسپورٹ ہے. فوٹوز ہے. پروف آف فنڈ ہے. پروف آف ریلیشن شپ ہے. پرپز آف وہ ٹریول ہے. ٹھیک ہو گیا کہ کیوں جا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. انویٹیشن لیٹر فرام مائی سن، میرے بیٹے نے مجھے لیٹر بھیجا ہے اس لیے. فیملی وزٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، کاپی آف ریسنٹلی بارن گرینڈ سن، جو ان کا نیو بیبی پیدا ہوا ہے اس کی وہ برتھ سرٹیفکیٹ بھی لگا دیا جی، یہ پیدا ہوا ہے اس کو بھی دیکھنا. اور پھر فیملی ری یونین بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فیملی بھی ساری اکٹھی ہو جائے گی. آگے جی پروف آف ٹیکس اینڈ امپلائمنٹ انکم، یہ اس جو ہمارا دوست ہے ادھر اس کی ٹیکس وہ ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے اس سے پوچھ کے اور اس کی مرضی سے یہ اس کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں. اس نے کہا بس میری جتنی انفارمیشن نہ بیچ میں جائے تو باقی تم شیئر کر سکتے ہو اپنے ویڈیو میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں جی. اگلا جو ہے کور لیٹر، یہ دیکھیں جی کور لیٹر کیسے بنانا ہے. یہ بھی دی ویزا آفیسر دی کینیڈین ہائی کمیشن اسلام آباد اپلیکیشن فار ٹیمپریری ریزیڈنٹ وزٹ ویزا ٹی آر وی، یہ اس کا شارٹ. ڈیئر سر میڈم، I will have planned to visit Canada in the month of May یا جون، جو بھی ہو. یہ نہیں کہ آپ مئی لکھتے رہے. ٹھیک ہو گیا جی. جو آپ کی ریزن ہے اس لکھ دیں. مائی ریسنٹلی بارن گرینڈ سن، اس کا نام اینڈ فیملی، اور جو نیا بچہ پیدا ہوا اور فیملی سے. ٹھیک ہو گیا جی. آئی ایم اے ہوم کیپر، میں یہ ہوں، میں شاپ کیپر ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پولیس آفیسر ہوں، میں آرمی ہوں. جو بھی آپ کی ڈیٹیل آپ بھائی وہ لکھیں اس میں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ میں نیچے کرتا جاتا ہوں، آپ پڑھ لیں. اور یہ ڈیٹیں یہی نہ سمجھیں، آپ جن وہ ڈیٹوں کے مطابق آئیں گے جو آپ کا پلان ہوگا آپ نے اپنی ڈیٹیں اور اپنا سارا کچھ مینشن کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. میں وہ نیچے کر رہا ہوں جی. مزید اس کو یہ دیکھیں جی. ریٹرن ٹریول انٹرنی بٹوین کراچی کیلگری فرام، یہ کراچی کیلگری بھی نہ رٹا لگا لیں. یہ کراچی سے آ رہے تھے تو انہوں نے کراچی لکھا. اگر آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں اسلام آباد لکھیں. اور کیلگری ڈیسٹینیشن ہے کیونکہ ہم کیلگری میں رہتے ہیں، ہمارا سٹی کیلگری ہے. اگر وہ کسی اور شہر میں آ رہے ہیں اور کسی اور شہر سے آ رہے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، کوئی باولپور سے آ رہا ہے اور وہ کیلگری نہیں آ رہا، وہ کسی دوسرے شہر ایڈمنٹن آ رہا ہے، وینکوور آ رہا ہے، مونٹریال آ رہا ہے، ٹورانٹو آ رہا ہے، تو بھائی وہ وہاں کا لکھے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اور وہ ڈیٹے بھی اپنا جو اس کا پلان ہوگا جن وہ ڈیٹوں میں اس نے وزٹ کرنا ہے وہ لکھے گا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکومنٹ چیک لسٹ، ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا فارم، فی پیمنٹ وہ ویزے والا اچھا رسید، کاپی آف پاسپورٹ، پروف آف فنڈ، پروف آف ریلیشن شپ، پرپز آف ٹریول، مطلب آپ نے وہ اپنا پرپز بتانا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. پروف آف ٹیکس، وہ اچھا اس کی ٹیکس ڈیٹیل ہے. یہ سارا پھر نیچے وہی آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کو بھی پڑھ لیں. یہ کور لیٹر ہے. آگے چلتے ہیں جی نیکسٹ فارم کی طرف. اچھا جی. ہمارے ادھر کہتے ہیں جی اسٹامپ پیپر، ایفیڈیوٹ، یہ وہی ہے ڈکلیریشن فارم. ٹھیک ہو گیا جی. ان دی میٹر آف دی، یہ میں تھوڑا آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. In the matter of the application for وہ temporary resident visa for my mother، ٹھیک ہے، اس کی ماں رہی ہے، اس نے ماں کا لکھا ہے. اگر آپ کا بھائی آ رہا ہے آپ وہ بردر لکھیں، سسٹر آ رہا ہے، فادر ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کا لکھیں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے یہ سارا اس کا دیکھ لیں یہ کیسا سیمپل بنا ہوا ہے. اسی طرح اپلیکینٹ اس کا نام لکھنا ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کا پاسپورٹ نمبر، ایڈریس،
کراچی سے ہیں، لاہور سے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، پشاور سے ہیں، سیالکوٹ سے ہیں، گجرات سے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آئی ڈیش مطلب جیسے کہتے ہیں آئی محمد کا ہے آف دی وہ سٹی آف کیلگری البرٹا. یہ پھر میں بتا رہا ہوں کیلگری البرٹا میں ہم رہتے ہیں اس لیے یہ ادھر کیا وہ ادھر آئے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ کا جس وہ سٹی کا پلان ہو آپ نے وہی کا لکھنا اور جس پروینس کا آپ نے وہی لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے وہ جو ان کا بیٹا ہے وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے میں کینیڈین سٹیزن ہوں یا پرماننٹ وہ ریزیڈنٹ ہوں. اس کے پاس پی آر کارڈ ہے. ٹھیک ہے. آف کینیڈا کا مائی پیرنٹ وہ ان کی آگے ڈیٹیل بتا رہا ہے. کارڈ نمبر یہ ہے اٹیچ ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹ فار مائی لیگل اسٹیٹس ان کینیڈا. وہ ساری بات بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نیچے کرتا جا رہا ہوں تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا پاس کر کے یا زوم کر کے جیسے بھی. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ ڈاکومنٹس میرے خیال میں آپ کے بہت کام آئیں گے. یقیناً کام آئیں گے. یہ سیمپل آپ کو مل جائے گا جنہوں نے خود اپلائی کرنا ہے اور وہ جنہوں نے کسی کنسلٹنٹ سے کروانا وہ تو سارے وہ بنائیں گے. ان کی کوئی سردردی نہیں ہے. یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو بندے کو نالج ہو جاتا ہے یار کیا کیا چیز ہے. کوئی اتنے تیر مارنے والی بات نہیں ہے. کوئی اتنے نہیں ہے کہ کوئی جوکھوں والا کام. جو کر سکتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کریں بھائی. خود کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کوئی 10 لاکھ مانگ رہا 5 لاکھ مانگ رہا. بھائی یہ خود کر لو. کیا خیال ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہو گیا جی. میں دیکھتا ہوں جی کون سا ہو رہا ہے کیا جی. اچھا جی ٹیبل بھی ہو گیا. یہ ایک لاسٹ ہے. اچھا جی. یہ جو کینیڈا میں جو ان کا بیٹا ہے یہ اس کی طرف سے لکھا گیا ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے وہ لکھا ہے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے. یہ بھی اس کا سیمپل آپ کے سامنے آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. ٹو ہوم اٹ میں کنسرن. اور اگر اس کا اپنا گھر ہوتا تو وہ اپنے ڈاکومنٹس پراپرٹی کے وہ لگا دیتا لیکن وہ رینٹ پہ رہتا ہے تو اس نے یہ وہ جو ٹیننٹ لیٹر ہے وہ لکھ دیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس کا بھی سیمپل لیں جی. جو آپ سے وعدہ کیا تھا اپنے ویور سے وہ میں نے پورا کر دیا. آپ کو سارے میں نے ڈاکومنٹس دے. اس کے علاوہ کچھ پی ڈی ایف فارم بھی ہیں جیسے وہ ادھر آئی ایم ایم ای جب میں ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا تھا تو وہاں پہ لکھے ہوئے تھے جیسے یہ ویزا اپلیکیشن فارم ہے تو یہ پہلا حصہ تو آفس وہ یوز کے لیے ہے. یہ نیچے آپ کی پرسنل وہ ڈیٹیل ہے. یہ میرا خیال ہے نیکسٹ وہ ڈسکس کریں گے ان کو. یہ اتنا مشکل نہیں ہے. ان کو بڑی آسانی سے فل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کہیں گے تو ان پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا لیکن میں ابھی آپ کو شو کر دیتا ہوں. یہ سیکنڈ فارم ہے. یہ تھرڈ فارم ہے. یہ فیملی انفارمیشن یہ اور فارم ہے جی ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا. اور یہ فوٹو کے متعلق آپ نے فوٹو کیسے بنانی ہے کس طرح کی ہو اس کا سائز کیا ہو فیس کتنا ہو یہ ساری اس میں وہ بلر نہ ہو ٹینٹڈ وہ گلاسز نہ ہو شیڈو نہ ہو فیس پہ شیڈو نہ ہو مطلب یہ ساری انڈر لائٹ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. یہ فوٹو کے متعلق ہے. یہ شیئر کرنے زیادہ ٹائم لگے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب وہ مزید مجھے نہیں لگتا کسی کا کوئی کوشچن ہوگا. پھر بھی ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا میں بتا دوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. جی اللہ حافظ.